آج کل لوگ کوئی خرید و فروخت کا سودا طے کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں اور ڈیل کینسل کر دیتے ہیں. مثلاً ایک قیمت طے کر لینے کے بعد ڈیلیوری کے وقت اگر اس چیز کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بڑھ گئی یا تو زیادہ قیمت کا مطالبہ کریں گے یا سودا منسوخ کر دیں گے. اسی طرح خریدار ایک چیز کا سودا طے کرنے کے بعد وصولی کے وقت اگر اس چیز کی قیمت کم ہو چکی ہے تو خریدار پہلے سے طے شدہ مہنگی قیمت پر وہ چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور سودا منسوخ کر دیا جاتا ہے. کیا شریعت میں اس طرح سودا منسوخ کرنا جائز ہے؟ سوال بڑا غیر معمولی اہم ہے جی اور بہت اہمیت کا حامل سوال ہے. اور انیق صاحب یہ آج کل کی تاجر برادری میں بزنس کمیونٹی کے اندر بہت عام ہو رہا ہے اور یہ حرام ہے. جی یہ سخت ناجائز ہے. اس کے اوپر جتنی سختی کی جائے اور خطباء کو جمعوں کے خطبوں کے اندر علماء کو اپنے بیانات اور دروس کے اندر اس کے اوپر خاص طور پر زور دینا چاہیے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انیق صاحب جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو گیا، ڈیل طے ہو گئی، سودا مکمل طور پر آپ کا اور ان کا طے ہو گیا، جی ایسی صورت میں بیک آؤٹ کرنا، سودے کو کینسل کرنا، ایسی صورت میں دوسرے کی رضامندی اور مرضی کے بغیر اقالہ کرنا. اقالہ ایک ٹرم ہے فقہی اصطلاح جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سودے کو منسوخ کیا جائے. یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پر فقہاء نے لکھا اذا حصل الاجاب والقبول لازم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب او عدم رؤية لقوله علیہ السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. کیا مطلب؟ جب ایجاب و قبول ہو گیا، خرید و فروخت کے ارکان پائے گئے، ایک نے کہا کہ میں بعتو ھذا الشیء، اس چیز کو میں بیچ رہا ہوں، دوسرے نے کہا اشتریت ھذا الشیء، میں اس چیز کو خرید رہا ہوں. ایجاب و قبول ہو گیا، ڈیل طے ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، بات چیت مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد کسی ایک فریق کا بیک آؤٹ کرنا اور اس سودے کو کینسل کرنا، ڈیل کو منسوخ کرنا جبکہ دوسرا اس کے اوپر رضامند نہیں ہے، یہ شرعی طور پر بالکل حرام اور ناجائز ہے.